کیا ڈھونڈنا ہے، رستہ ڈھونڈنا ہے، سیڑھی ڈھونڈنی ہے، واسطہ ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں، اللہ دور ہے، اللہ کے تک پہنچنے کے لیے واسطہ، ذریعہ، وسیلہ، راستہ، طریقہ، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب نافرمانی اللہ کی تو پھر کسی کا واسطہ وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لینی ہے، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ دعا کا موضوع آئے گا، وہاں پہ اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر انبیاء سے بھی ہلکی سی کوئی لرزش ہو جائے، وہ کس کا وسیلہ دیں، وہ کس کا واسطہ دیں؟ وہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، اور کسی نبی ولی نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کہ ہماری عبادت کرو، ہمارا وسیلہ بناؤ، ہمیں واسطہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے، بلکہ سب نے کیا کہا؟ اللہ کے پاس آؤ، اللہ سے براہ راست مانگو، بندوں کی عبادت سے نکل کے خالص ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ یہی اسلام ہے۔ انبیاء کا بھی شیوا یہ ہے کہ لرزش ہو جائے، اللہ کے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلایا۔ لمبا چوڑا باب ہے، آدم کا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان نے غلطی بڑی نہیں تھی کی، حضرت نوح نے غلطی بڑی نہیں تھی کہ حضرت نوح نے تو صرف یہ کہہ دیا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی بچا لی۔ اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں، یہ تیرے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہو چکی ہے، فوراً معافی مانگ لی۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ جہادی گھوڑے ہیں، جہادی گھوڑے تھے، جہاد کے لیے تھے، زیب و زینت کے لیے نہیں۔ ہم نے تو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں زیب و زینت، نمائش کے لیے، کارآمد بھی ہوتی ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے گھوڑے تو خالص جہاد کی نیت کے اوپر ہیں۔ 20,000 گھوڑا رکھا ہوا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، خاطر مدارت کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی غفلت ہو گئی گھوڑوں کی خدمت کرتے ہوئے، نماز عصر کا وقت نکل گیا۔ اب حضرت سلیمان کے دل کو چوٹ لگی، کہا اب میں توبہ ایسے نہیں کروں گا کہ جس طرح آج کا مسلمان کرتا ہے۔ توبہ کر رہا ہے یا اللہ میں نے داڑھی کٹا لی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، اور داڑھی پھر کٹائی جا رہا ہے۔ توبہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ جو گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ لیا اللہ مجھے معاف کر دی، معاف کر دی، پھر ڈرامہ دیکھی جا رہا ہے۔ گانا سن لی اللہ مجھے معاف کر دی، گانا سنی جا رہا ہے۔ داڑھی کٹوا دی اللہ مجھے معاف کر دی، داڑھی کٹوائی جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے مذاق ہے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، جب کوئی گناہ ترک کر دیا جائے، جس کی توبہ کرنے کا ارادہ ہو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلیمان کی سیرت ہمارے سامنے کیا کیا؟ 20,000 گھوڑوں کو اللہ سے معافی بھی مانگی، اور 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے توبہ کیسے قبول کی؟ اللہ اس طرح توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں کی توبہ قبول کرنے کے واقعات کے ساتھ عجیب و غریب الفاظ بھی بیان کی ہے۔ توبہ ایسی قبول کی، 20,000 سواریاں تو سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کون سی سواری دے دی؟ ہوا دے دی، کہ اب تو نے قربانیاں اگر اللہ کے لیے قربان کر دی ہیں، اپنی ہلکی سی غفلت لرزش سے نادم ہو گیا ہے، تو اب تجھے اس سے بہتر سواری ہوگی، ہواؤں کو تیرے تابع کر دیا جائے گا، تو ہوا کو جہاں کہے گا تجھے پہنچا دے گی۔ بتائیے گھوڑے اچھے ہیں کہ ہوا اچھی ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین۔ اب بتائیے یونس نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں نکل جاؤں گا، عذاب کی بشارت دے کے خود بخود غصے میں، جاہ و جلال میں، پیغمبرانہ شان بھی ہوتی ہے لیکن ہلکی سی لرزشیں ہیں، لیکن یہ ان کی اولو العزمی اور جلیل القدری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلکی سی بھی لرزش کو کہا نہیں یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کو یہ بھی نہیں تھا کرنا چاہیے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ ہاں آج بھی کوئی یونس کی فریاد لے کے آئے
یونس کی دعا لے کے آئے، یعنی توبہ کا ارادہ لے کے آئے. جس طرح اللہ نے یونس کو نجات دی، مجھے اور آپ کو بھی اللہ ہی نجات دے گا. مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہد کو اپنی ذات پہ، کوئی بندہ اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے، اگر شہد کو اپنی ذات کے اوپر بھی حرام کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. ذرا برابر نبینے کو لائن میں لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے عبس وتولی. اتنا جلیل القدر پیغمبر کے اللہ غلطی بھی نہیں ہونے دے رہا، لرزش بھی نہیں ہونے دے رہا. وہ نبی ایک مجلس میں، صحیح حدیث ہے، بیٹھتے تو 70 مرتبہ کیا کہتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی غلطی تھی جس کی وہ معافی مانگ رہے تھے؟ لیکن وہ معافی مانگتے تھے تاکہ ان کا رتبہ بلند ہو. ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے صرف 1-2 مرتبہ اللہ کو کہہ دیا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بندہ اگر یہ گمان کرتا ہے نا میں نیکی کر رہا ہوں، میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں بہت بڑا نیک بندہ بن گیا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں مجھ سمیت یہ وہم باطل ہے یا وہم فاسد ہے تو نکال دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا ایک نہیں، پوری دنیا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں نا، سب کیسے بن جائیں؟ ویسے بن جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث صحیح ہے، تم میں سے سارے ان جیسے بن جائیں، اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. یہ کون سا باطل گمان ہے؟ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے خادم اور غلام بن گئے ہیں، اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یا تو اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہا ہے؟ اور اگر پوری دنیا کے انسان تم میں سے سب سے زیادہ غفلت کرنے والے بن جائیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، فرعون بن جائیں، حامان، قارون، شداد بن جائیں، سارے انسان حامان، قارون، شداد، ابلیس کے نقشے قدم پہ چل پڑیں، اللہ کی بادشاہی میں رتی برابر بھی پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں آنا ہے. ہم نے اتنے گناہوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. سابقہ دور میں ایک بندہ تھا، 99 قتل کیے، 99. کسی عالم کا پتہ کیا، کہا ہاں فلاں علاقے میں ایک پادری رہتا ہے، اس کے پاس پہنچا، 99 قتل کیے. 99 قتل؟ 1 2 3 4 10 نہیں، 99. جی ہاں، ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، رحم بھی نہیں آیا. اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا اگر نہیں معاف کرے گا تو میں 100 پورے کر لیتا ہوں. اس کو بھی قتل کر دیا. ایسا ظالم آدمی. پھر دل میں ندامت کا خیال آیا، 100 بندہ پورا کرنے کے بعد، سینچری بنا ڈالنے کے بعد دل میں ندامت ہے. کہا کسی اور عالم کا بتاؤ. ایک عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس گیا. اس نے کہا تیری اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اگر تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو اللہ تیری توبہ سنے گا، لیکن میں یہ گمان کرتا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اگر تو اسی بستی میں رہا نا تو پھر قتل کرنا شروع کر دے گا. تو توبہ کی نیت سے نکل اور وہ نیکوکاروں کی بستی ہے ادھر باقی زندگی گزار دے، تیری توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا. ابھی وہ بندہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بخشنے کے کیسے کیسے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ 100 بندے پورے قتل کر کے، ایک مومن کا قاتل جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ ساری زندگی آگ میں جلے گا. یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، توبہ کیے بغیر جو مر گیا، یہ 100 بندے کا قاتل ہے. اور یہاں سے بہت سے مسئلے بھی محدثین نے نکالے ہیں. ایک بات آئیے جزوی طور پہ تو یہ بھی ایکسپلین کر دوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے، معاذ اللہ، میں حقوق العباد تلف کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ہے، اللہ کے حقوق معاف ہو جانے، لوگوں کے معاف نہیں ہونے. اور جو بندہ اخلاص سے، خلوص نیت سے، واپسی کے ارادے سے لوگوں کا حق واپس کرنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے معافی مانگتا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ اس کے بھی معاف کر دیتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف سے، جس نے خلوص نیت سے توبہ کر لی، اس نیت کے ساتھ کہ میں بندے کا حق واپس دوں گا، اللہ جب مجھے موقع ملا تو مجھے معاف کر دے، پھر اللہ قیامت کے دن ان بندوں کو جس کا اس نے حق دینا ہوگا نا طلب کرے گا. ہاں جی، کیا چاہتا ہے؟ یہ محل چاہتا ہے کہ اس بندے سے حق لینا ہے.
ہر بندہ جس نے حق لینا ہوگا وہ کہے گا اللہ جنت میں اتنا عمدہ محل چھوڑیے اس کو، مجھے اس محل میں داخل کر دیجیے۔ اللہ اس بندے کی طرف سے حقوق ادا کرے گا جو خلوص نیت سے توبہ کر لے۔ یہ مغالطہ ہے، ہاں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں واپس کروں گا۔ یہ دیکھیے حقوق العباد میں سے سب سے بڑی حق تلفی کیا ہے؟ کسی کی جان لے لینا، کسی کو زندہ نہ رہنے دینا حقوق العباد میں سے اس سے بڑی حق تلفی کوئی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال کھانا یہ بھی حق تلفی ہے، اس کے اندر بھی نیت واپسی کی ہونی چاہیے، لیکن بتائیے جان لے لینا یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا جرم ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا، ملک الموت آگے روح کو قبض کر لیا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ جو خلوص نیت سے دل میں توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے صبح آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ برائی کے فرشتے بھی اترے، اچھائی کے فرشتے بھی اترے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ برائی کے فرشتوں نے کہا ابھی نیکوکاروں کی بستی میں نہیں تھا پہنچا، ابھی توبہ کا ارادہ کیا تھا، الفاظ ادا نہیں تھے کیے، ہاتھ نہیں تھا اٹھایا، آنسو نہیں تھے بہائے، یہ بندہ ہمارا ہم لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں، نیک فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، اللہ نوٹ کر کے فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کر لی ہے۔ یہ بندہ نکلا تھا، نیک نیتی سے نکلا تھا، توبہ کے الفاظ چاہے ادا نہیں ہوئے، ندامت کے آنسو ابھی زمین پہ چاہے نہیں گرے، لیکن توبہ کی نیت سے نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا چکا تھا ہمارا بندہ ہے۔ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے انسانی شکل میں، اس کو فیصل بنا لیتے ہیں کہ تم میرا فیصلہ کر دو، تم ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو تدبیر بھی بتاتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کی بستی کو ناپ لیا جائے، برے لوگوں کی بستی کو ناپ لیا جائے۔ ابھی برے لوگوں کی بستی سے نکلا ہے، اللہ فرشتے کے ذریعے حکم بھی جاری کروا رہے ہیں کہ فاصلہ ناپو۔ برائی کے فرشتے سمجھتے ہیں یہ تو برے لوگوں سے ابھی نکلا ہے، ساتھ ہی اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین کو عرش کی بلندیوں سے اس بندے کی میت کو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمیٹ دیا جائے۔ زمین سمٹ جاتی ہے، پیمائش ہوتی ہے، فاصلہ بھی نکلا برے لوگوں کی بستی سے تھا، لیکن فاصلہ کم نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بتائیے 100 بندوں کا قاتل جب آپ جنت میں دیکھیں گے، آپ اس وقت ندامت ہی ندامت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے کہ اللہ ہم بھی توبہ کر لیتے۔ اگر تو 100 بندے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہم نے تو 100 نہیں کیے۔ کوئی بہت ہی بڑا ظالم ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے، تو پھر پچھتاوا ہی رہ گیا، پھر بے بسی ہے نا، پھر یہی الفاظ ہے نا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا یا منہ سے توبہ نکل جاتی، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس دنیا کے اندر کوئی توبہ کا عمل ہی بھیج دیا ہوتا، کوئی اللہ کے سامنے آنسو ہی بھیج دیا ہوتا۔ 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے میزان قائم کر کے معاف کر دیا، میں ہی غافل تھا، میں ہی اللہ کی رحمت کو پہچان نہیں سکا، کاش میں بھی ہاتھوں کو اٹھا دیتا، اللہ مجھے بھی معاف کر کے جنت میں ڈالتا۔ ہر بندہ قیامت کے دن جو پھنسے گا نا، جو پکڑا جائے گا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ یہ حسرتیں ہیں، دیگر بھی ہیں، کاش میں نے فلاں وقت سبحان اللہ کہا ہوتا، کاش الحمدللہ کہا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش انفاق کیا جاتا۔ ساری حسرتیں حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ حسرت بہت بڑی ہوگی کہ اللہ اگر توبہ کر لیتا، نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے۔ یہ کتنی بڑی ثواب کی آیتیں ہیں، یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کفل کا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ سنایا کہ ہم جب بھی سنتے ہمیں لطف آتا۔ ایک بندہ تھا پرانے دور میں، اس کا نام کفل تھا، ہر برائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر برائی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی برائی ایسی نہیں، شراب ہے اس نے پینی ہے، بازاروں میں اس نے جانا ہے، آوازیں اس نے کسنی ہے، وغیرہ جتنی آپ معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ لوفر انسان کی برائیاں ہوتی ہیں، اس کی برائیاں موجود تھیں۔ ایک دفعہ بعض روایات میں اس کے چچا کی بیٹی، لیکن بعض روایات میں غریب عورت آتی ہے، اس سے آگے معاملہ کرتی ہے، اپنی جان کا، اپنے نفس کا معاملہ، بارگیننگ طے پاتی ہے کہ
میں تجھے 60 دینار دوں گا، تیرا جسم میرے سپرد ہو جائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے، کفل اس کے ساتھ برائی کرنے لگتا ہے، وہ عورت رونا شروع ہو جاتی ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کفل ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، کس وجہ سے رو رہی ہے؟ کیا تجھے پیسے ادا نہیں کر دیے؟ کیا تیرے ساتھ ظلم کیا؟ نہیں نہیں کفل، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آج غربت نے، آج مسکینی نے اس بات کے اوپر مجبور کی ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے اپنا سطر ننگا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں۔ کفل کے دل کو چوٹ لگی کہ میں تو گناہ کرتے ہوئے کبھی نہیں کانپا، یہ عورت مجبور ہے، فاقے سے ہے، گھر میں پیسہ موجود نہیں ہے، گھر میں والدین بیمار ہیں، ان کے لیے پیسے لے کے جانا چاہتی ہے، 100 عذر موجود ہیں، اور پھر بھی گناہ کر رہی ہے تو کانپ رہی ہے۔ ایک رب کے سامنے کھڑا ہونے سے یہ عورت کانپ رہی ہے۔ کفل کے دل میں پتہ نہیں کیا انقلاب آیا، کیسے کفیات بدلی۔ اس نے عورت کو کہا چلی جا، یہ 60 دینار بھی لے جا، یہ بھی تیرے ہوئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا، وہ زندگی کی آخری رات کفل کی پتہ نہیں کس طرح گزری ہوگی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عورت کو جب بھیجا، ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں اور کانپ رہا ہے، اپنی ماضی کی ساری زندگی کو نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تک جسم کے اوپر کپ کپی طاری نہیں ہوئی، یہ عورت مجبور ہو کے کانپ رہی ہے۔ اللہ کفل کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ الفاظ کہے ہیں، ملک الموت آیا ہے، کفل کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اگلے دن صبح ہوئی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، 12 بج گئے ہیں، 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے، اس دور کے حساب سے دوپہر ہو گئی ہے، سورج چڑھ گیا ہے، کفل ابھی تک نہیں نکلا۔ وہ کفل نے شراب پی ہوگی، وہ کفل نے عورت کے ساتھ رات گزاری ہوگی، ابھی اٹھ کے آ جائے گا بدبخت۔ بڑی دیر گزر گئی، کفل باہر نہ آیا۔ لوگ جمع ہو کے اس کے گھر کے پاس پہنچے، اور اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اس واقعے کو زندہ کرنا تھا۔ اس کے گھر کے باہر عربی میں لکھا تھا، اس دور کی زبان جو بھی تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ قد غفر الکفلا۔ اس کے گھر کے اوپر لکھا تھا، کفل کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی ہے جس میں کفل نے اللہ کے سامنے آ کے کہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیے۔ میں اور آپ شیطان کے وسوسے، شیطان کے وہمے، شیطان کے اندیشے اب نہیں معاف ہونا۔ بڑا ظلم کر لیا، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ اللہ معاف کرے، میں حقوق العباد کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کریں، اور لیکن بھائیو آج بھی حقوق العباد کا جرم بھی کیا ہے۔ صرف نبی کریم نے کہا اس بندے کا قرضہ اللہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگوں کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ بندہ نیت کرے میں نے فلاں کا اتنا پیسہ دینا ہے، اللہ تو مجھے مال دے، میں اس کا ادا کروں گا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ کی قسم حقوق العباد کے بھی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کئی بندہ آ نہ جائے، کئی بندہ معافی نہ مانگ لے۔ شیطان تو ہمیشہ، اور نبی کریم نے یہ بھی کہا، یہ بات بھی یاد رکھے، جو بندہ دھوکہ دیتا ہے نا وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے گا، میں قرضہ اتار دوں گا، پیسے موجود ہیں، قرضہ اتارنے کی نیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی کا مال واپس نہ کرنے کی نیت سے لیتا ہے نا، اللہ اس کا وہ مال بھی تلف کر لیتا ہے، اور جو واپسی کی نیت کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے مال میں ایسی برکت ڈالتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے سارے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، آئیے رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لیجئے، ساتھ اپنا دل بڑا کر کے اپنا دل بڑا کیجئے۔ ایک فون کال، پہلے لوگ میلوں سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے معافی مانگنے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا غیبت جس کی ہے اس سے بھی معافی مانگو،
ورنہ معاف نہیں ہوگا. غیبت کی ہے تو صحابہ سفر کر کر کے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے کہ میرے منہ سے تیرے بارے میں یہ بات نکل رہی تھی, مجھے معاف کر دے. آج ہمارے پاس فون موجود ہے, جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیجئے. کہیے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے. جتنا آپ کا اگر کوئی مال کا لین دین ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کا مال واپس کروں گا. اللہ کی قسم اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اٹھائیے ہاتھ. اسی طرح اللہ کا جو حق تلفی کر لی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لی ہیں, آ جائیے. رب تو آپ کو مجھے ہر روز پہلے آسمان پہ آ کے دعوت دیتا ہے. کون ہے جو مجھ سے آ کے مانگ لے؟ کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے؟ تو میرے بھائیوں, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما